TTP تو چاہتی ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ ہو۔ افغانستان نے پاکستان سے تجارت مکمل بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ وزیر دفاع کے مطابق پاکستانی فورسز افغانستان میں TTP ٹھکانوں پر حملہ کریں گی۔ اسلام آباد میں 16 سال پہلے ایک گرلز کینٹین میں ایک خودکش بمبار نے خود کو اڑایا تھا۔ جب خواجہ آصف طالبان کی کابل میں واپسی کا جشن منا رہے تھے تو وہ 72 برس کے سال خوردہ تجربہ کار سیاستدان تھے۔ نہ مستقل لڑائی کی وجہ ایک کردار ہوتا ہے اور نہ ہی مستقل امن کسی ایک پارٹی کی نیک نیتی سے آ سکتا ہے۔ ملین ڈالر کویسچن یہ ہے کہ جب دہشت گردی سے تینوں ملک متاثر ہیں تو تینوں مل کر اس افریت سے لڑتے کیوں نہیں؟ ترکی اور ایران میں سے کون بہتر سازشی کر سکتا ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان؟ نفرت وہ ہتھیار ہے جس سے اپنا گھر پہلے جلتا ہے، اس لیے اسے بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں۔ کیسے ہیں دوستو، میں فیصل وڑائچ۔ 10 اور 11 تاریخ کے 2 دنوں میں پاکستان کے کئی شہروں میں دہشت گردی کے بڑے بڑے واقعات ہوئے۔ وانا میں کیڈٹ کالج پر دہشت گردوں نے APC سٹائل میں اٹیک کیا، ناکام رہا وہ۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں سیکیورٹی وین پر حملہ کیا گیا۔ اسلام آباد کچہری میں موٹر سائیکل خودکش حملہ ہوا اور بنوں میں 2 واقعات ہوئے۔ ایک میں اغوا کیے گئے پولیس افسر کو قتل کر دیا گیا اور دوسرے میں 2 دہشت گردوں نے خودکش حملے کی ایک ناکام کوشش کی۔ یہ صرف 24 سے 36 گھنٹوں کے دوران ہونے والے چند افسوسناک حادثے ہیں جو رپورٹ ہوئے اور ان کی تصدیق بھی ہم اور آپ کر سکتے ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ بازگشت اسلام آباد کچہری میں ہونے والے دہشت گرد خودکش حملے کی تھی، جس میں 12 انسانوں کو قتل کیا گیا اور تقریباً 30 کے قریب شدید زخمی ہوئے۔ اس حملے کی فوری ذمہ داری TTP ہی کے ایک دھڑے الحرار نے قبول کر بھی لی تھی۔ انہوں نے وہی کہا جو اس پورے قبیلے کی آئیڈیالوجی ہے کہ یہ مبارک حملہ انہوں نے کہا کہ یہ مبارک حملہ غیر شرعی قانون پر فیصلے کرنے والے ججز اور ان کو سہولت دینے والے وکلاء پر ہمارے ساتھی نے کیا ہے۔ لیکن جیسا کہ ہوتا ہے، جب اچھی طرح انہوں نے رجسٹر کروا لیا کہ کس تنظیم نے اسے کیش کروانا ہے تو پھر ایک اور دوسرے ترجمان نے آ کر تردید کر دی تاکہ دونوں طرح سے اس کو استعمال کیا جا سکے اس دھماکے کو۔ دہشت گرد گروپس میں جسے کامیابی کا کریڈٹ ملنا چاہیے اسے اس طرح مل بھی جاتا ہے، اور جو دہشت گردوں کے سمپتھائزرز ہیں سوسائٹی میں انہیں انکار کرنے کے لیے بھی بعد میں ایک جواز مل جاتا ہے اسی تنظیم کے ایک اور نام سے۔ یہ طریقہ کار انہوں نے پچھلے کچھ سال سے اپنا رکھا ہے، کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ جب عام لوگوں کی عمومی نفرت کسی بھی مسلح گروپ یا تنظیم کے خلاف ہو جائے تو پھر عام لوگ سیکورٹی فورسز کے ساتھ مل کر اس گروپ کو کامیابی سے ختم کر دیتے ہیں۔ اسی انجام سے بچنے کے لیے دہشت گرد تنظیموں نے فرضی اور عارضی نام سے ایک ذمہ داری قبول کرنے والا ٹائٹل الگ سے رکھا ہوا ہے جس کو بدلتے رہتے ہیں، اور ایک پیرنٹ گروپ، ایک پیرنٹ پیٹرن جس کے اندر سب کو علم ہے کہ کون سا عارضی فرضی نام کس گروپ سیل کا ہے، وہ پھر بعد میں آ کر اس کی تردید کر دیا کرتا ہے۔ اسلام آباد کے خودکش حملے میں بھی یہی طریقہ اپنایا گیا کہ پہلے ذمہ داری ایک چھوٹے گروپ سے قبول کروائی گئی، وجہ بھی بتائی گئی، اور کچھ دیر بعد امبریلا جو اس کا پیرنٹ گروپ ہے اس کی طرف سے دستبرداری کا اعلان بھی کر دیا گیا۔ مگر دوستو، اسلام آباد میں کیپٹل میں اتنے بڑے دہشت گرد حملے سے بڑا ٹیرر اور کیا ہو سکتا ہے، کیا میسیج ہو سکتا ہے؟ اگر کیپٹل محفوظ نہیں تو ظاہر ہے کچھ بھی ملک میں محفوظ نہیں۔ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ یوں لگائیں کہ اس سے پہلے اسلام آباد میں دہشت گردی کا بڑا سانحہ 16 سال پہلے 16 ایئرز بیک 20 اکتوبر 2009 میں ہوا تھا۔ تب 2 خودکش بمباروں میں سے ایک نے خود کو اسلامک یونیورسٹی کی گرلز کینٹین میں جا کر اڑا لیا اور دوسرے نے اس سے کچھ فاصلے پر شریعہ سیکشن میں جا کر خود کو پھاڑ لیا تھا۔ وہ دہشت گردی کی وہی لہر تھی جس کے بعد پاکستان نے پھر افغان بارڈر پر اور پاکستان والی سائڈ پر TTP کے تمام ٹریننگ کیمپس اور ٹھکانوں کے خلاف آپریشنز کیے اور پھر انہیں آہستہ آہستہ مکمل طور پر ختم بھی کر دیا تھا ایک کافی لمبے عرصے کے لیے۔ اس وقت افغانستان میں اتحاد احساف فورسز تھی، امریکن فورسز تھی، اور افغان نیشنل گورنمنٹ کے خلاف افغان طالبان اپنے تئیں ایک مقدس جنگ لڑ رہے تھے۔ پاکستان میں بہت سے ٹاپ لیڈرز تک کو غلط فہمی تھی کہ شاید TTP گناہ گار ہے جبکہ افغان طالبان TTA ہمارے دوست ہیں، جبکہ ہم جیسے بہت سے بتا رہے تھے کہ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، مقصد دونوں کا ایک ہے۔ اگر TTA امریکن فورسز اور افغان حکومت کے خلاف کبھی کامیاب ہو گئیں تو پھر وہ TTP کے ذریعے تحریک طالبان پاکستان اور ان کے منسلک گروپوں کے ذریعے پاکستان پر بھی اسی سٹائل میں حملے کر کے یہاں بھی وہی ملائیت نافذ کرنے کی حمایت کریں گے، کوشش کریں گے جو وہ افغانستان میں لانے جا رہے ہیں۔ بدقسمتی سے یہ خدشات درست ثابت ہوئے اور ایک بار پھر
दहशत गर्द अपना मोमेंटम बना रहे हैं, और ये मोमेंटम कभी भी बैरूनी मदद और अंदरूनी सहूलतकारी के बगैर नहीं बनता। वो ऐसे क्यूरियस फेलोज़ कि अगर हम सिर्फ इसी साल की बात करें 2025 की, तो अब तक पाकिस्तान में कुल 300 से ज़्यादा दहशतगर्दी के सानहात हो चुके हैं सिर्फ इस साल में, नवंबर से पहले तक। ये वो नंबर है और इतनी बड़ी तादाद है कि दुनिया के किसी भी मुल्क में इतने ज़्यादा अटैक्स इस दौरान नहीं हुए। कोई भी जर्नलिस्ट या इंटरनेशनल इश्यूज़ पर नज़र रखने वाला आपको बहुत आसानी से ये बता सकता है कि दहशतगर्दी का इतना बड़ा नंबर मुमकिन ही नहीं अगर इसे बैरूनी सपोर्ट मुहैया ना हो, अगर इसे बाहर किसी जगह से मुस्तकिल फंड्स ना मिल रहे हों, मतलब इसकी सप्लाई लाइन खुली हुई ना हो, तो ये कार्रवाइयाँ मुमकिन ही नहीं। फिर अगर हम इन हमलों की टारगेटेड लोकेशंस देखें तो इसमें भी कोई शक नहीं रह जाता कि सप्लाई लाइंस कहाँ से आ रही हैं, क्योंकि सिर्फ इस साल होने वाले हमलों का 96%, 96% टारगेट वो इलाके थे जो अफगान बॉर्डर के करीब पाकिस्तान के अंदर हैं, खुसूसन KPK में, खैबर पख्तूनख्वा में। तो ऐसी कोई अब रॉकेट साइंस नहीं है जिसकी ज़रूरत हो ये जानने के लिए कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की लहर के पीछे कौन से सेफ हेवन्स हैं, सप्लाई लाइंस कहाँ से आ रही हैं। हालांकि जैसे हम अपनी कई वीडियोस में बता चुके हैं कि ये भी एक ओपन सीक्रेट है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के सरगना खुलेआम अफगानिस्तान में रहते हैं, वीडियोस जारी करते हैं। मुल्ला नूर वली महसूद और उनसे मुंसलिक दूसरे ग्रुप्स जो हैं उनके सरगना भी वही हैं। इंसर्जेंसी और दहशतगर्दी पर जितनी भी रिसर्च आज तक हुई है और किताबें मौजूद हैं, पेपर्स मौजूद हैं, तमाम इस बात पर मुत्तफिक है कि ये सिर्फ 2 सूरतों में फैलती हैं, अगर बैरूनी मदद जारी रहे और मुकामी सपोर्ट भी साथ हो, हमदर्दियाँ हो। आप देखें कि जैसे जैसे अफगान बॉर्डर से अब दूर आते जाएंगे, दहशतगर्दी के वाक़यात कम कम होते चले जाएंगे, जिसका साफ मतलब है कि डीप इनसाइड पाकिस्तान में दहशतगर्दों के छुपने और महफूज प्लानिंग करने की गुंजाइश मुसलसल कम होती जाती है, क्योंकि अफगान बॉर्डर से दूर होते जाते हैं। जो वेपन्स और खुदकुश बमबारों की सप्लाई लाइन TTP को अफगान बॉर्डर के करीब से मिलती है, वो बॉर्डर से जितना दूर होते जाते हैं उतनी कमज़ोर और कम होती जाती है। बन्नू, वाना, करक और टांग से आप आगे आते जाएं और देखते जाएं कि TTP के लिए मुश्किलात बढ़ती जाती हैं, क्योंकि अफ़गान इलाकों से सप्लाई लाइन का फासला बढ़ता जाता है और वो कमज़ोर होती जाती है। इसमें कसूरवार पाक अफ़गान बॉर्डर के एरियाज़ नहीं है, अफ़गानिस्तान से उसका करीब होना है। यही वजह है कि पाकिस्तान मुसलसल अफ़गानिस्तान रजीम पर, अफ़गान तालिबान पर ज़ोर दे रहा है कि वो हमारी मदद करें और दहशतगर्दों को रोकें। मगर अफ़गान तालिबान के लिए TTP के ख़िलाफ़ एक्शन लेना ऐसा ही है जैसा कि वो ख़ुद अपने ख़िलाफ़ एक्शन लेने जाएं, जो कि वो कभी भी नहीं करेंगे। ऐसे में हम देखते हैं दोस्तों कि तुर्की और ईरान दोनों पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में साज़िशी के लिए बयान दे रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तुर्की ने कुछ स्टेप्स भी लिए हैं। जहाँ तक ईरान की बात हम करें तो ईरान वाकई अगर पाकिस्तान के साथ मिलकर अफ़गानिस्तान पर दबाव डालने की कोशिश करे तो कुछ ना कुछ डाल सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के बाद अफ़गानिस्तान का सबसे तवील बॉर्डर 921 किलोमीटर 921 किलोमीटर ईरान के साथ ही तो लगता है। दूसरा मुल्क तुर्किया जो हमारी मदद करना चाहता है दोनों मुल्कों की, तो उसके पास एक सॉफ्ट पावर तो है कि वो इस्लामी दुनिया का बहुत ताकतवर मुल्क है, वेस्ट में भी उसकी अच्छी से है और काबिल एहतराम भी है अफ़गानों के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी। लेकिन तुर्की के पास लिवरेज कोई नहीं है अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़। यानी अगर अफ़गान तालिबान उनकी बात ना सुनना चाहें तो तुर्की के पास दबाव डालने का कोई तरीका नहीं है, जबकि ईरान के पास है। ट्रेड भी तुर्की और अफ़गानिस्तान की ना होने के बराबर है। हाँ, अगर अफ़गान तालिबान चीन, ईरान, तुर्किया, कतर और सऊदी अरब की जायज़ डिमांड मान लें और पाकिस्तान के साथ मिलकर सिर्फ TTP और उससे मुंसलिक दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई पर तैयार हो जाए या ताउन पर ही तैयार हो जाए, तो इन्हीं के लिए बहुत से रास्ते खुल जाएंगे, जिनमें सबसे बड़ा रास्ता तो ये है कि इन्हें दुनिया के एक बड़े हिस्से में कबूलियत मिल जाएगी, रिकग्निशन मिल जाएगी, ट्रेड भी बेहतर होगी। कम से कम अरब मुस्लिम ममालिक ऐसा करने के लिए तैयार हैं। ये वो इम्कानात की दुनिया है दोस्तों जिसके लिए स्टेट्समैन काम करते हैं पूरी ज़िंदगी। लेकिन अफ़गान तालिबान के साथ मसला ये है कि वो चूँकि गोरिल्ला जंग के ज़रिए हुकूमत में आए हैं और गोरिल्ला फोर्सेस अपनी नेचर में डिस्ट्रक्टिव पावर्स लिए हुए होती हैं, कंस्ट्रक्टिव नहीं। आप देख लें हमारे ख़ित्ते में भी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग आज़ादी जो है फ़कीर AP ने, भगत सिंह ने और सुभाष चंद्र बोस ने नहीं जीती। अगर वो जीत जाते तो शायद यहाँ का नक्शा कुछ और होता। लेकिन ये जंग अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो लड़ाई थी ये पुरअमन जद्दोजहद करने वाले जिन्ना, नेहरू और गांधी ने जीती थी। इसीलिए वो स्टेट्स बनाकर कम से कम अफ़गान तालिबान से बेहतर चला पाए हैं। मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों गुरिल्ला ग्रुप्स नहीं थे,
وہ ڈسٹرکٹیو کم اور کنسٹرکٹیو مینٹیلٹی زیادہ رکھتے تھے، بناؤ زیادہ کرتے تھے، بگاڑ کی صلاحیت ان میں کم تھی. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ افغان طالبان اس کے الٹ ہے. ایک اچھی بات ہمیں افغان طالبان میں یہ ابھی نظر آئی ہے کہ انہوں نے وانا میں اور اسلام آباد میں ہونے والے دونوں دہشت گرد حملوں کی مذمت کی ہے. اس سے وہ یہ ضرور ظاہر کرنا چاہتے ہیں، ایسا صاف لگ رہا ہے کہ وہ پاکستان کے دشمن خود کو نہیں بنانا چاہتے، کم از کم افغان طالبان کی لیڈرشپ کا ایک حصہ. لیکن پاکستان کے دشمنوں کو روکنے کے لیے بھی تو وہ تیار نہیں. ابھی افغان طالبان نے پاکستان سے ٹریڈ مکمل بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے. حالانکہ تورخم، منگور اڈا، غلام خان اور چمن بارڈرز پہلے سے بند ہیں، 1 مہینہ ہو چلا ہے. نائب افغان وزیر اعظم جو ہیں ملا برادر، ان کے حکم پر افغان حکام الٹرنیٹیو روٹس تلاش کر رہے ہیں پاکستان کے علاوہ. حالانکہ اس سے کہیں آسان کام ان کے لیے یہ ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کو روکنے میں پاکستان کی مدد کریں. تو ان کو نہ متبادل راستے چاہیے اور نہ ان کی تگدو اس مشکل کام میں لگے گی جس میں باقی دنیا ان کا ساتھ دینے کے لیے ابھی بھی تیار نہیں. ایسے میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر پاکستان کے پاس اب کیا آپشنز ہیں؟ کیا پاکستان 2640 کلومیٹر کے افغان بارڈر کی دوسری طرف موجود دہشت گرد سپلائی لائنز کو اگنور کر کے صرف اپنے اندر ایک کے بعد ایک آپریشن سے نمٹنے کی ایک صحیح اللہ حاصل کرتا رہے؟ کیا یہ آپشن ہے؟ ظاہر ہے ایسا تو ممکن نہیں، کیونکہ جہاں فنڈنگ، پلاننگ، ٹریننگ ہوتی ہے، اس بنیادی سورس کو، اس ٹیب کو بند نہیں کیا جائے گا تو یہاں بھی مستقل امن نہیں آ سکے گا. صوبہ خیبر پختونخوا میں ایک امن جرگہ ہو رہا ہے، اور امن جرگے سب سے اچھی بات کوئی ہو نہیں سکتی جس میں اس جرگے میں پورے صوبے سے مشران کو بلایا گیا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں حملہ کرنے والے اس گروپ سے مذاکرات تو 2004 سے ہو رہے ہیں. 21 سال کم از کم ہو چکے ہیں. نیک محمد وزیر سے لے کر ابھی استنبول میں جو مذاکرات ہوئے وہ سب اسی سلسلے میں تو تھے. لیکن جب مطالبہ ہی دوسری طرف سے یہ ہو کہ ریاست دہشت گردوں کے حملوں کے سامنے ہار مان لے، یعنی دہشت گردی کی کارروائیوں سے دب کر ان کی ڈیمانڈز قبول کرنا شروع کر دے، کچھ لو اور کچھ دو پر، تو یہ نہیں مانا جا سکتا. اسٹیٹ اس طرح قائم ہی نہیں رہ سکتی. آپ کو یاد ہوگا کہ سوات میں 2009 میں نفاذ شریعت محمدی کے صوفی محمد کی قیادت میں ان کے مطالبات کچھ دیر کے لیے اے این پی کے کہنے پر پاکستان نے مان بھی لیے تھے، کیونکہ اے این پی کی وہاں حکومت تھی KPK میں. مگر پھر انہوں نے ہی، صوفی محمد ان کے داماد ملا فضل اللہ نے ہی مسلح کارروائیاں بند نہیں کی، بلکہ ٹی ٹی پی گروپس مسلح ہو کر، ہتھیار بند ہو کر سوات سے آگے اسلام آباد کی طرف آنا شروع ہو گئے تھے اور سولجرز کے گلے کاٹ کر ان کی ویڈیوز جاری کرتے تھے، جس کے بعد پھر آپریشن راہ راست 2009 میں شروع ہوا تھا، مئی میں غالباً یہ ہوا تھا. اس وقت یہ آپریشن کامیاب رہا تھا کیونکہ افغانستان میں امریکن فورسز تھیں، بارڈر کے اس طرف پاکستانی فورسز نے آپریشن کیا، اور افغان سائڈ پر احساف فورسز نے، امریکن فورسز نے، افغان نیشنل آرمی نے تعاون کیا. بہت سے ٹی ٹی پی لیڈرز اس دوران پکڑے گئے یا مارے بھی گئے. یہ ایک بڑا فائدہ اس وقت ہوا تھا. مگر اب اس کے الٹ صورتحال ہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کے پاس اس کے سوا کوئی آپشن نہیں رہا کہ مسلح گروپوں سے لڑنا ہی جاری رکھے جب تک کہ ان کو ختم نہیں کر دیا جاتا، اور ان میں جو پرامن لوگ ہیں اور جو رائٹس کا اور اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں اور جو ریاست کے خلاف بندوق اٹھائے ہوئے نہیں ہیں، ان سے ضرور مذاکرات کریں. ایران، ترکی، قطر، چائنا اور سعودی عرب کو اعتماد میں لے کر جہاں بھی دہشت گردوں کے ٹھکانے ہیں وہاں پریسائز اٹیک بھی کرنا پڑے تو ان کو کیا جائے، لیکن پریسائز اٹیک. کیونکہ جب ایک اسٹیٹ ساورن اسٹیٹ کی ذمہ داریاں ادا نہیں کرتی تو وہ کسی بھی طرح سے ساورن اسٹیٹس کے رائٹ بھی حاصل کرنے کا مطالبہ نہیں کر سکتی، اس کے حقوق کا مطالبہ بھی نہیں کر سکتی. افغان طالبان اگر چاہتے ہیں کہ ایک ساورن اسٹیٹس کے تمام رائٹس ان کو ملے تو ان کو یہ ایک درست اور جائز اور انٹرنیشنل لاء کے مطابق ایک مطالبہ ماننا پڑے گا کہ ان کے ہاں سے دہشت گردوں کو سہولت نہ ملے، جو کہ انہوں نے لکھ کر بھی دیا ہوا ہے دوحہ معاہدے میں. اور ہاں دوستو، آپ میں سے بہت سے یقیناً سوچ رہے ہوں گے، بات کر رہے ہوں گے کہ ایک دن پہلے 10 نومبر کو دہلی میں بھی ایک افسوسناک حادثہ ہوا، دھماکہ ہوا، جس میں 13 لوگ لقمہ اجل بن گئے. اس کے ٹھیک 18 گھنٹے بعد پاکستان کے دارالحکومت میں بھی ایک بڑا حادثہ ہو گیا، دھماکہ ہوا، خودکش. تو کیا ان کا آپس میں کوئی لنک ہے، تعلق ہے؟ اب دیکھیں، اس میں اور اسلام آباد کے دھماکے میں، دہلی اور اسلام آباد کے دھماکے میں ایک بڑا فرق واضح ہے. وہ یہ کہ دہلی میں جو دھماکہ ہوا، اس کی ڈیٹیلز جو انڈین میڈیا دے رہا ہے اس کے اعتبار سے 2 باتیں تو اب تک کلیئر ہیں. ایک یہ کہ وہ دھماکہ ٹارگیٹڈ نہیں تھا، یعنی کوئی ہائی ویلیو جگہ یا ہائی ویلیو شخص یا کوئی اجتماع یا کوئی مقام نشانہ نہیں تھا.
دوسری بات یہ کہ جو بارودی مواد پھٹا ہے اس کی پہلی انویسٹیگیشن کے مطابق وہ ایک تیار بم نہیں تھا، وہ مٹیریل تھا جس سے شاید بم بنایا جانا تھا۔ ایسا لگتا ہے کہ کار میں رکھا ہوا ایکسپلوسیو مٹیریل ٹرانسپورٹ کے دوران پھٹ گیا ہے، شاید اس کو دہشت گرد ہی لے کے جا رہے ہوں یا شاید کچھ اور واقعہ ہو۔ عین ممکن ہے بی جے پی کا کوئی فالس فلیگ ہو سکتا ہے، ہم یقین سے ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے۔ انڈین انویسٹیگیشن ایجنسیز تحقیقات کر رہی ہیں کہ آیا یہ فرید آباد میں ان کے علاقے میں جو گرفتاریاں 1-2 دن میں ہوئیں ان سے اس کا کوئی تعلق ہے کہ وہاں سے بارود منتقل کیا جا رہا تھا، یا یہ کوئی الگ واردات ہے، یا پھر انڈیا میں جو 4 ڈاکٹرز کو دہشت گردی سے جوڑا گیا ہے، ان کو گرفتار کیا گیا ہے اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ ایک نئی میڈیکل دہشت گردی وہاں شروع ہو گئی ہے، اس کا لنک اس سے اسٹیبلش کر دیا جائے۔ خدا کرے کہ انڈین ایجنسیز جلد درست بات تک پہنچیں تاکہ حقیقی امن لایا جا سکے، مگر ابھی تک ان کی حکومت کی طرف سے ماضی کی طرح پاکستان پر فی الحال الزام لگانے میں جلد بازی نہیں کی گئی۔ لہٰذا ابھی بہت جلدی ہوگا یہ کہنا کہ ان دونوں حادثوں میں کوئی تعلق ہے، یا جس طرح کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک دن انڈیا میں کسی نے دھماکہ کرایا، ایک دن پاکستان میں، تاکہ دونوں کی لڑائی کروائی جائے، یا پھر دونوں میں سے کسی ایک ایجنسی نے دونوں ملکوں میں یہ آپریشن کروائے تاکہ معاملات کو خراب کیا جا سکے۔ یہ ابھی اٹس ٹو ارلی ٹو سے۔ لیکن جو انڈیا کی حکومت اور وہاں کا میڈیا پہلے کی طرح الزامات پاکستان پر نہیں لگا رہا، تو اس کی ایک بڑی اور اہم وجہ ہے، اور وہ یہی کہ بھارتی سرکار دیکھ چکی ہے کہ اپنے لوگوں کو وش گرو کے خواب دکھا کر اگر پھر وش گرو بن کر نہ دکھایا جائے تو عزت کا دھاگا بھی باقی نہیں بچتا۔ اپنے ملک میں تو غیر مقبولیت ہوتی ہی ہے، لیکن باہر بھی جگ ہسائی خوب ہوتی ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ انڈین میڈیا نے بھی مئی جیسا شارٹ وار جیسا ہسٹیریا نہیں پھیلایا کہ لاہور کی بندرگاہ پر قبضہ کر لیا جائے اور کراچی کو پھونک دیا جائے۔ پھیلایا ہے لیکن ذرا ہلکی آنچ پر، جس میں ان جماعتوں کے نام وہ لے رہے ہیں، ان کے میڈیا میں لیے جا رہے ہیں جن کا ماضی میں تعلق پاکستان سے جوڑا جاتا تھا، مگر ڈائریکٹ کوئی نہیں کہہ رہا۔ وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر داخلہ امیت شاہ اور ڈیفنس منسٹر راج ناتھ میں سے کوئی بھی اس طرح پاکستان پر ٹوٹ نہیں پڑا جیسے ماضی میں یہ سب لوگ کرنا شروع کر دیتے تھے، کیونکہ انہوں نے بھی اپنے میڈیا کی طرح سیکھا ہے کہ اگر جلدی سے ہم نے پاکستان پر الزام لگا دیا تو پھر ہمارے بھگت، ہمارے بی جے پی کے ہندوتوا کے لوگ پاکستان پر فوری اٹیک مانگنے لگیں گے، جس کی کامیابی کی گارنٹی نریندر مودی اور انڈین آرمی فی الحال تو دینے کو تیار رہیں، اس لیے وہ بھی اس بار ذرا محتاط ہے۔ یہ دونوں ظاہر ہے درست باتیں ہیں کہ میڈیا اور گورنمنٹ دونوں محتاط ہیں، اور اس سے بھی اچھی بات یہ ہے کہ کاش بھارت، افغانستان اور پاکستان مل کر اس افریز سے، دہشت گردی کے افریز سے مقابلہ کریں، کیونکہ یہ تینوں کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے۔ یعنی وہ سوچ جس سے دہشت گردی جنم لیتی ہے اس سے تینوں مل کر لڑیں، لیکن یہ نہیں ہو رہا۔ $1 ملین کویسچن ہے کہ یہ ایک بالکل درست بات تینوں مل کر کیوں نہیں کر رہے، حالانکہ تینوں اس سے متاثر ہیں، تینوں اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ دراصل تینوں ایک ایک مجبوری کے قیدی بنے ہوئے ہیں، اور یہ حقیقت سے زیادہ نفسیاتی قید ہے۔ پاکستان کے پاس ماضی کا ایک پیکج ہے جس میں جہادی تحریکوں کی سپورٹ کی جاتی تھی، اب اگرچہ نہیں کی جا رہی، لیکن انڈیا کے اندر اس کے لیے کوئی کنسنسس موجود ہی نہیں کہ وہ پاکستان پر اعتبار کریں۔ بھارت کا مسئلہ یہ ہے، اس کی مجبوری یہ ہے کہ وہ ایک فالس سینس آف سپیریورٹی میں چلا گیا ہے، جس میں اسے لگتا ہے کہ وہ وش گرو بن چکا ہے، اسے کسی پاکستانی سے یا ایون اپنی مسلم آبادی سے بھی کوئی امن کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ بی جے پی کے لیے تو جیت کی چابی ہی پاکستان سے دشمنی یا اپنے ہاں مسلم دشمنی ہے، اور اسی پر ان کی سیاست شروع ہوتی ہے، یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ پاکستان کو مزہ چکھانے کا ان کے نزدیک تو بہترین وقت یہی ہے کہ وہ افغانستان کو سپورٹ کریں، BLA کو، TTP کو سپورٹ کریں، اور اپنے ملک میں اس سے پھر ووٹ بٹوریں۔ سو انڈیا اپنے ہی اس پیدا کردہ گرداب میں پھنس چکا ہے، اور وہ اس کی یہ مجبوری بن چکی ہے۔ افغانستان کی مجبوری یہ ہے کہ جس آئیڈیالوجی پر انہوں نے اشرف غنی اور حامد کرزئی کی سرکاری مشینری پر بم دھماکے کیے تھے اور ان کی فورسز پر حملے کیے تھے، اسی آئیڈیالوجی سے اب TTP کو کیسے روکیں؟ اسی کام سے جو خود کیا ہے، کیسے اپنے ساتھ لڑنے مرنے والوں کو اب پاکستانی فورسز کے حوالے کر دیں یا انہیں پناہ دینا چھوڑ دیں؟ تو یہ تینوں ممالک کی اپنی اپنی وہ مجبوریاں ہیں جن کی وجہ سے یہ مل کر اس افراد کا مقابلہ ہی نہیں کر پا رہے جس سے تینوں زخم خوردہ ہیں، جس سے تینوں زخم اٹھا رہے ہیں۔ وہ علاج کے لیے ایک دوسرے کی مدد کرنے کے بجائے ایک دوسرے کو مزید زخم لگا کر اپنا زخم منتقل کرنے کی ناممکن اور احمقانہ کوششیں کر رہے ہیں۔
ایسا لگتا ہے کہ یہ اتحاد سے دہشت گردی کے خلاف کوئی کوشش اسی وقت ممکن ہوگی جب نئی سیاسی لیڈرشپ تینوں جگہ ایسی موجود ہو جو آپسی اتحاد میں چھپا ہوا شاندار مستقبل دیکھنے کے قابل بھی ہو اور اپنی عوام کو دکھانے کے قابل بھی ہو، جو ماضی کے بیگیجز ایک طرف رکھ کر مستقبل کو سوچ سکے۔ فی الحال مستقبل قریب میں ہمیں ایسی لیڈرشپ ان تینوں جگہ بیک وقت آتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، بلکہ اس کے الٹ نظر آ رہا ہے۔ ٹی ٹی اے افغان طالبان کے کمانڈرز پاکستانی پشتون صحافیوں سے کئی بار کہہ چکے ہیں کہ وہ ٹی ٹی پی کے خلاف اس لیے ایکشن نہیں کریں گے کہ یہ ان کی اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے۔ پاکستان سے کسی بھی ممکنہ جنگ کی صورت میں ٹی ٹی پی اندر سے اور افغان طالبان بارڈر سے ویسٹ سے حملہ کریں گے، اور یہ ان کی وار اسٹریٹجی ہے، یہ اس کو وہ اپنی اسٹریٹجی کہتے ہیں۔ این ممکن ہے اس میں تیسرا ایلیمنٹ ان کے نزدیک ایسٹرن بارڈر سے انڈیا کا بھی ہو، لیکن انڈیا افغان طالبان کی طرح احمق اور بیوقوف ہرگز نہیں، کیونکہ افغان طالبان کے سٹیک پر کچھ بھی نہیں ہے، ان کے پاس کھونے کے لیے کچھ بھی ایسا نہیں جس کے لیے وہ حملہ کرنے سے یا کسی ایسی ایکٹیویٹی کرنے سے پہلے 100 بار سوچیں۔ جبکہ انڈیا ایک سٹیبل کنٹری ہے، وہ تب تک حملہ نہیں کرے گا جب تک اسے 100% کامیابی کا یقین نہ ہو، ایسی کامیابی جس کے جواب میں پاکستان کچھ بھی نہ کر سکے۔ انڈیا کا اتنی جلدی افغانستان کے ساتھ مل کر دو طرف سے اٹیک کرنا اتنا آسان نہیں جتنا کہا جا رہا ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ افغان طالبان کا ٹی ٹی پی کو اپنی اسٹریٹجک ڈیپتھ سمجھنا اور پاکستانی فورسز اور عوام کے خلاف دباؤ کے لیے ٹی ٹی پی کے دھماکوں کو استعمال کرنا پریکٹیکلی بھی ناممکن اسٹریٹجی ہے۔ پاکستانی سوسائٹی ثابت کر چکی ہے تاریخ میں کہ اس طرح کا دباؤ وہ کبھی برداشت نہیں کرتی، اور نہ ہی پاکستانی فورسز کو کوئی ٹیررسٹ گروپ بے شک دونوں طرف سے بھی گھیرنے کی باتیں کریں وہ گھیر نہیں سکتا۔ یہ اکا دکا کاروائیاں کر سکتے ہیں، کہیں اٹیک کر سکتے ہیں انڈیویجولز، اور وہ بھی بارڈر ایریاز کے قریب زیادہ تر کر سکتے ہیں، افغان طالبان کے مستقل سپورٹ سے ہی کر سکتے ہیں۔ اس کے اگر انہوں نے افغان طالبان نے یہ حرکت جاری رکھی تو پھر اس کے کانسیکوینسز ہوں گے، اس کے نتائج خطرناک ہوں گے۔ پاکستان نے کسی ایسے گروپ کو افغانستان میں حملوں کے لیے ٹریننگ، فنڈز یا راستہ آج تک نہیں دیا جو افغان طالبان کے لیے مسائل پیدا کرے، ان کی گورنمنٹ کے لیے خون خرابہ کرے وہاں۔ لیکن اگر افغان طالبان مسلسل ٹی ٹی پی کو اپنی اسٹریٹجک ڈیپتھ سمجھ کر اور اپنا فرسودہ نظام تھوپنے کے لیے ہراول دستے کے طور پر استعمال کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس طرف سے بھی نیشنل ریزسٹنس فرنٹ NRF کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا جائے، ایک ڈرٹی پراکسی وار شروع ہو جائے۔ لیکن سچ پوچھیں تو یہ سب بھی کوئی بہتر نتیجہ نہیں دے گا۔ مستقل حل ایک مستقل پالیسی سے نکلے گا جس میں مسلح گروپس کے خلاف ایک متفقہ متحدہ پالیسی ہو ہمارے ملک کی، اور پھر اس پر مستقل امن کیا جائے، ہر کچھ سال بعد اس کو بدل نہ دیا جائے۔ آج کے وزیر دفاع خواجہ آصف 4 سال پہلے ستمبر 2021 میں افغان طالبان کی کابل میں دوبارہ حکومت پر امریکہ کو طنز کر رہے تھے کہ طاقتیں تمہاری ہیں، خدا ہمارا۔ اور آج افغان طالبان پر حملوں کے لیے سب سے زیادہ بیانات بھی وہی دے رہے ہیں، یعنی ان کی پالیسی بدل چکی ہے۔ حالانکہ پچھلا بیان بھی جب انہوں نے دیا تھا تو وہ 72 برس کے سال خوردہ جہاں دیدہ سیاستدان تھے، بچے نہیں تھے۔ اسی وقت وزیر اعظم عمران خان تھے اور وہ 69 ایئرز کے تھے جب وہ کہہ رہے تھے کہ طالبان نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں۔ DGISI فیض حمید طالبان کو ویلکم کرنے کابل پہنچے تھے تو انہیں اس وقت سروس کرتے ہوئے 34 ایئرز ہو چکے تھے۔ یہ سب اور ان کی طرح کے کتنے ہیں جنہوں نے انتہائی میچور ایج میں اور انتہائی تجربہ کار ہونے کے باوجود اس حقیقت کو 100% نظر انداز کیے رکھا تھا کہ افغان طالبان، TTP، داعش اور تمام مسلح گروپس چاہے وہ پاکستان میں ہیں یا افغانستان میں، وہ ایک ہی قبیلہ ہے۔ سچ یہ ہے کہ پاکستان کی غریب عوام اس ریاستی غیر مستقل پالیسی کی، طالبان اور سیاسی ملائیت کی حمایت کی بھاری قیمت ادا کر رہے ہیں۔ ریاست اگر ایک مستقل پالیسی اپنائے اور پھر اسے تبدیل نہ کرے تو کوئی حل نکلے گا۔ ہمارے خیال میں پالیسی یہ ہونی چاہیے کہ کوئی بھی مسلح اور وائلنٹ گروہ، نان اسٹیٹ ایکٹر برداشت نہ کیا جائے، خواہ وہ TTP ہو، خواہ وہ کوئی جیش ہو، لشکر ہو یا اسٹریٹ وائلنس کرنے والی TLP ہو، کسی کو بھی برداشت نہ کیا جائے جو طاقت کو، جو ہتھیار کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہا ہو۔ اس کے ساتھ تعلیمی اداروں اور بازاروں تک کی سطح پر اس بات کو ممکن بنایا جائے کہ مختلف الخیال گروپس سے، مختلف فرقوں سے نفرت نہ سکھائی جائے، کفر اور شرک کے فتوے بانٹنے والے سلاخوں کے پیچھے خاموش ہوں، بازاروں میں تقریریں نہ کر رہے ہیں۔ یہاں سے ہم ایک نئے معاشرے کی تشکیل کا آغاز کر سکتے ہیں جہاں انوویشنز کرنے والے ہیروز ہوں، نہ کہ انسلٹ کرنے والے ہیروز ہوں۔
آج جو ہمیں زخم لگے ہیں ان کے داغ تو دھل جائیں گے۔ اسلام آباد جس انداز میں سیف سٹی بنایا گیا ہے، مجھے یقین ہے کہ اس دھماکے کے مجرم سہولت کار کچھ نہ کچھ ڈھونڈ لیے جائیں گے۔ لیکن آئندہ ایسے استاد ہی کیوں سوسائٹی میں پیدا ہونے دیے جائیں، بننے دیے جائیں، جو خود کش حملہ آور تیار کر سکتے ہیں، یا پھر قاتلوں کو ہیرو بنا کر پیش کر سکتے ہیں بچوں کے سامنے، کہ بچے بھی سوچیں کہ اگر وہ قاتل بنیں گے، اگر وہ مرڈر کریں گے تو ان کے ٹیمپلز بنیں گے۔ ملک میں وہ خالی جگہیں ہی کیوں رکھی جائیں جہاں اتنی غربت اور اتنی بے روزگاری ہو کہ دہشت گردوں کے لیے ہائرنگ آسان ہو جائے، کسی بھی غیر ملکی ایجنسی کے لیے ہائرنگ آسان ہو جائے۔ کوئی اتنی مقدس آئیڈیالوجی ہی ہم کیوں رکھیں کہ اس پر بات ہی نہ ہو سکے اور لوگ اس کے لیے جانیں لینے اور دینے پر تلے بیٹھے ہوں۔ یاد رکھیں دوستو، نفرت وہ ہتھیار ہے جسے چلانے والا اپنا گھر پہلے جلاتا ہے، ہمسائے کا بعد میں۔ نفرت کے ہتھیار کو بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں۔ دوستو، افغانستان میں اکتوبر 2001 میں امریکن آپریشن انڈیورنگ فریڈم سے لے کر 15 اگست 2021 تک وہ جنگ ہوئی جس کا غیر حتمی نتیجہ آج سب سے زیادہ پاکستانی اور افغان عوام بھگت رہے ہیں۔ یہ ساری کہانی آپ یہاں جان سکتے ہیں۔ یہاں دیکھیے پین اسلامزم کی آئیڈیالوجی کیا ہے، اور یہاں دیکھیے مسلم ممالک کے اندر چلنے والی وہ کولڈ وار، خفیہ جنگ جو سطح سے نظر نہیں آتی۔